نصیب ہوئی ہے وہ مدینہ کے جاؤ تیری امی نے تیرے بچپن میں سب کو سکھایا وہ مدینہ تو چھوڑے گا امام علی مقام نے فرمایا اے سلمان میری امی مدینہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ اب میرا وقت قریب آ گیا یہ رب کی مصیت الہی ہے یہ رب فرمان اور نانا کی دین کی بات ہے فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ کی جب ولادت ہوئی تھی تو آپ کے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہلے ہی بشارت دے دی تھی ایک بوتل کے اندر کربلا کی مٹی دی تھی اور مٹی دے کر کہا تھا اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تب سمجھ لینا کہ میرا پیارا لاڈلا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہو گیا میرا پیارا لخل جگر نور نظر میرے دین کو بچانے کی خاطر کربلا میں قربان ہو گیا ہے میرے دین کو قائم رکھنے کے لیے اسے بچانے کے لیے کربلا میں شہید ہو گیا ہے آپ کی شہادت کی بشارت تو پہلے ہی آپ کے نانا دے چکے ہیں اللہ اکبر جب یہ بات امام علی مقام میں سنی آپ رنزدہ ہو گئے آپ غمگین ہو گئے اور اسی غم میں آپ نے تمام کنبے والوں کو تیار کیا آپ کے قبیلے والوں کو تیار کیا وہ بہتر کا قافلہ تھا اس میں 6 ماہ کے علی اصغر بھی تھے 18 سال کے علی اکبر بھی تھے کریل جوانی جسے ہم قاسم ابن حسن کہتے ہیں بڑے بھائی کی نشانی حضرت سیدنا امام قاسم بھی تھے حضرت عباس سلم بردار بھی تھے بی بی زینب بی بی سکینہ بھی تھی حضرت شہر بانو بھی تھی تمام قافلہ 72 کا کربلا کا تھا فرماتے ہیں کہ تمام کو تیار کیا گیا کچھ ساز و سامان کھانے کا تھا وہ بھی تیار کیا اور تمام تیاری کے بعد لوگوں سے کہا لوگوں اب آخری بار میں نانا کی بارگاہ میں حاضری دے دو پھر نہیں لگتا کہ میں یہاں مدینہ آ پاؤں گا کیونکہ میری شہادت کی بشارت تو پہلے ہی دی جا چکی ہے اللہ اکبر فرماتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت میں نانا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد نانا سے رو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پیارا لخل جگر آپ کا نور نظر آپ کا جانشین آپ کا دلبر آپ کا چاند کا ٹکڑا حضور آپ جسے چوما کرتے تھے آپ جسے سونگا کرتے تھے آپ دنیا والوں کو بتاتے تھے کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے یا رسول اللہ آج آپ کا پیارا نواسا آج آپ کا لخل جگر آپ کے دین کی خاطر مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو رہا ہے یا رسول اللہ اب آپ کی اور ہماری آخری ملاقات ہے دوبارہ ہم نہیں ملیں گے یہ بات توڑ کے رہا ہے یہ بات امام حسین کہہ رہے ہیں یہ علی ابن حسین کہہ رہے ہیں فرماتے ہیں جب یہ بات کہی کہنے کے بعد نانا کے روزے سے آپ نکلے اور نکلنے کے بعد جنت البقیع میں آتے ہیں اور آنے کے بعد سیدنا باپ کی قبر پر حاضری پیش کرتے ہیں اور جب امام حسین حاضری پیش کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں امی آپ کا پیارا لاڈلا بیٹا آپ کا چکیتا بیٹا آپ کا نور نظر آپ کا لخل جگر حسین آج مدینہ چھوڑ رہا ہے جس حسین کو اگر آپ شام کو نہیں دیکھتی تھی تو آپ لوگوں سے ڈھونڈواتی تھی آپ لوگوں سے جو ہے دیکھنے کے لیے بھیجتی تھی کہ میرا حسین کہاں گیا ہے آج وہ حسین مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہے اے امی جان آج آپ حسین آپ
آخری دیدار کے لیے آیا ہے۔ اس کے بعد وہاں دعا کر کے آپ کے بڑے بھائی، آپ کے پیر و مرشد، آپ کے بڑے بھائی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اقدس پر آتے ہیں، اور آنے کے بعد جو یہ وہاں کھڑے رہتے ہیں، اور کھڑے رہنے کے بعد کہتے ہیں اے بھائی حسن، آج تمہارا بھائی، آج تمہارا جگر، آج نانا کا پیارا نواسا مدینہ چھوڑ رہا ہے، آج نانا کا پیارا نواسا مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، آئندہ ہم یہاں نہیں آ پائیں گے، یہ بشارت ہمیں مل چکی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد جو کہ وہاں سے نکلتے ہیں، پھر آپ کو خیال آیا چلو اب ایک اور بار نانا کے روزے پر حاضری دے دی جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر تشریف لاتے ہیں، اور سنہری جانیوں کے قریب بیٹھ کر روتے ہیں اور عرض کرتے نانا آج حسین کا آخری سلام لے لے، آج حسین کا آخری سلام لے لے، دوبارہ حسین مدینہ نہ دیکھ پائے، دوبارہ حسین مدینہ نہ آنے پائے گا، اے نانا آخری سلام لے لے۔ اسی حال میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، اور جب آنکھ بند ہوتی ہیں تو انبیاء کا سردار، کل کائنات کا مالک، فاطمہ کے والد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں، اے میرے بیٹے حسین کیوں مرجھا گیا ہے، کیوں پریشان ہو رہا ہے، میں تیری راہ دیکھ کر بیٹھا ہوا ہوں، تیری انتظار میں ہوں، تیری ملاقات بن قریب میرے ساتھ ہوگی۔ فرماتے ہیں جب یہ بات سنی نا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب سے بیدار ہوئے، اور جب خواب سے بیدار ہوئے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اب میری شہادت کی بشارت میرے نانا بھی دے چکے ہیں، اب مجھے مدینہ واپس نہیں آنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سلام پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد 72 کے قافلے کو لے کر امام مسلم اور امام مسلم کے دونوں صحابزادے بھی اس قافلے میں موجود تھے، ان تمام قافلے کو لے کر جو یہ امام علی مقام امام حسین مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، اور جب جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص ملا، اس شخص نے کہا حسین یہ سب ساز و سامان لے کر، یہ قافلہ لے کر کہاں جا رہے ہو، یہ آپ کے کندے اور قبیلے کو لے کر کہاں جا رہے ہو؟ امام حسین فرماتے ہیں ابھی تو میں حرم کعبہ میں جاؤں گا، میں کعبے کے اندر جاؤں گا، میں وہاں کچھ دن رکوں گا۔ فرماتے ہیں حسین شاید ایسا لگ رہا ہے کہ تم کربلا نجف جانے کی تیاری کر رہے ہو، کربلا کی تیاری ہے۔ کہا نہیں، میں تو کعبہ معظمہ میں جا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ حسین اگر تمہیں کتنے بھی خطوط آئے، کتنے بھی خط آئے، تو تم وہاں سے نجف نہ جانا، کربلا نہ جانا،